السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو اے کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا، اگر حقیقتاً وہ کافر ہے جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ، جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کے پکارا یا پھر اللہ کا دشمن کہہ کے پکارا، ولیس کذالک الا حار علیہ، کہنے والا ہی کافر یا اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ وعن ابی الملیح عن رجل، ابو ملیح ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشیطان، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی، میں نے کہا تعس الشیطان، شیطان ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو شیطان۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، لا تقل تعس الشیطان، آپ ایسی بات مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو جائے، شیطان برباد ہو جائے۔ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، اگر تم شیطان ہلاک ہو جائے اس طریقے کی باتیں کہیں گے تو شیطان گھر کے برابر بڑا ہو جاتا ہے، اور وَيَقُولُ بِقُوَّتِي، اور کہنے لگتا ہے کہ میری قوت سے اس کو ٹھوکر لگی، میری طاقت سے اس کو ٹھوکر لگی۔ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ، لیکن آپ کیا کہو، بسم اللہ کہو۔ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، اگر تم ٹھوکر لگنے پر اللہ کا نام لیتے ہو، بسم اللہ کہتے ہو، تو شیطان جو ہے سو کھڑ کر کیا ہے، مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شریعت اسلام نے جہاں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اپنے عقائد و اعمال میں پاکیزگی برتنے کا جہاں حکم دیا، وہیں زبان میں، الفاظ میں، محاورے میں، اسلوب میں جو باتیں ہم کہتے ہیں اس میں بھی کیا ہے، پاکیزگی کو اختیار کیا ہے، پاکیزہ زبان کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے جو بھی کلمہ نکالتا ہے اس کی کیا ہے، لکھا جاتا ہے۔ انسان جب اچھے کلمات کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، انسان جو برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو گرفت کیا جاتا ہے، اسے کیا ہے، گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو انسان جہاں اپنے ایمان کو پاک رکھنا ہے، اپنے عقائد کو پاک رکھنا ہے، وہیں زبان کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرے جسے انسان کو گناہ ہو جائے، انسان خود خطرے میں پڑ جائے۔ اسی لیے کسی انسان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ سامنے والے کو آپ کافر ہیں، اے کافر، اے انسان تو کافر ہے، یہ کہنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو یہ لفظ جو ہے پلٹ کر ہمارے اوپر آئے گا۔ تو انسان کو بات کرنے میں
اور گفتگو کرنے میں انسان کو احتیاط برتنا چاہیے اور سلیقے سے ادب سے انسان کو گفتگو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، افضل مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب میں کیا دیا کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ تو انسان کو اگر عادت ہو جائے گالی گلوچ کرنے کی، انسان برے الفاظ نکالتا ہے زبان سے، برا سلوک کرتا ہے، تو کیا ہے یہ اپنے اخلاق کے، اپنے مروت کے خلاف ہے۔ انسان کو چاہیے زبان کا صحیح استعمال کرے۔ انسان اپنے زبان سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے، انسان اب سے باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو انسان کو جہاں اپنے ایمان اور عقائد کا جہاں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، وہیں زبان کو بھی غلط طریقے سے اور غلط باتوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کی باتیں کرنا، فسق کا کام کرنا، یہ کیا ہے مناسب نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا کسی ایمان کے لیے۔ ہم کیا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو کوئی بری صفت ہے، تو کوئی آدمی لنگڑا ہے تو لنگڑا کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کوئی انسان کالا ہے تو کالا کہہ کر پکارنے میں منع کیا گیا ہے۔ ہم کیا باتوں میں کسی کو گڈھا کہہ دیا، کسی کو یہ کہہ دیا، ایسے الفاظ کہہ دیے، یہ الفاظ بھی مناسب نہیں ہیں۔ جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں بہت دور تک چلے جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو زبان کا استعمال سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔